Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء کیا تم یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر اس کو زمین کے چشموں میں چلا دیا، پھر اس کے ذریعے وہ کھیتی نکالتا ہے جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، پھر وہ جب تیاری کے قریب ہو جاتی ہے تو تم اسے زرد دیکھو گے، پھر وہ اسے چورا چورا بنا دیتا ہے۔ اس میں نصیحت ہے عقل مندوں کے لیے۔ تو کیا جس کے سینے کو اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا، پھر وہ اپنے رب کی جانب سے نور پر ہو، پھر بربادی ہے ان کی جن کے دل اللہ کے ذکر سے سخت ہو گئے ہیں اور وہ کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں۔ گزشتہ آیات میں کافروں کا ذکر تھا کہ جو طاغوت یعنی شیطان کی پیروی کرے گا وہ جہنمی ہے، اور جو طاغوت سے بچے گا، اس کی عبادت سے بچے گا، اللہ سے رجوع کرے گا تو ان کے لیے خوشخبری ہے، اور جو بات سنتے ہیں پھر جو سب سے اچھی بات ہوتی ہے اس کی پیروی کرتے ہیں تو وہ لوگ حقیقت میں ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ عقل مند ہیں۔ ان کا موازنہ ان سے کیا ہی نہیں جا سکتا جن کے اوپر عذاب بالکل ثابت ہو چکا ہو اور وہ جہنم میں گر چکے ہوں، تو ان کو وہاں سے بچایا نہیں جا سکتا۔ لیکن ہاں، جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں ان کے لیے بالا خانے در بالا خانے ہوں گے جو بنے ہوئے ہوں گے، اور اس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے مومنوں کے لیے، اللہ وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے ایک طرف تو اپنی قدرت کی مثال پیش کی ہے، اور دوسرے یہ کہ اس قدرت کے ذریعے اللہ رب العزت نے نیکی اور بدی کا جو پھل ہے وہ بھی پیش کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ کیا تم یہ نہیں دیکھتے ہو کہ اللہ رب العزت آسمان سے بارش برساتا ہے، بارش نازل کرتا ہے، پھر اس کو وہ زمین کے سوتوں میں اور چشموں میں چلا دیتا ہے۔ بارش ہوتی ہے، زمین میں جو مسامات ہیں اس کے ذریعے پانی جو ہے زمین کے اندر چلا جاتا ہے، پہاڑوں میں بھی، ریگستانوں میں بھی، عام جو زمین ہے، جگہ ہیں، ان میں بھی
پتھریلی زمین ہو وہ بھی بہرحال کچھ نہ کچھ پانی سوکھ لیتا ہے. تو پانی بہرحال وہ زمین کے مسامات کے ذریعے وہ اندر چلا جاتا ہے. اور دوسرے یہ کہ اللہ رب العزت چشموں اور نہروں اور دریاؤں کے ذریعے اس پانی کو دوسری جگہوں تک پہنچا بھی دیتا ہے. بارش جب پہاڑوں پر ہوتی ہے، پہاڑ پانی کو جذب کر لیتے ہیں، پھر ان کے جو اندر مسامات ہیں جس کے ذریعے پانی اندر تک جاتا ہے، پھر اس سے وہ نکلتے ہوئے رستے ہوئے وہ پہاڑوں سے باہر پانی آتا ہے، پھر وہ ایک چشمے کی مانند وہ بن جاتا ہے. پھر وہ دھیرے دھیرے پانی آگے بڑھتا جاتا ہے، پھر وہی چشمہ دھیرے دھیرے جا کر دریاؤں کی شکل اختیار کر لیتا ہے. پھر اللہ رب العزت اسے جہاں چاہتا ہے وہاں تک پانی پہنچا دیتا ہے. ایک تو طریقہ یہ ہے جو اللہ رب العزت پانی کو محفوظ کرتا ہے گندگیوں سے بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ میلا کچیلا ہونے سے بھی اور سڑنے گلنے سے بھی. پانی بھی بدبودار ہو جاتا ہے اگر وہ اوپر ہی رہے، لیکن اللہ رب العزت زمین کے اندر اسے داخل کر کے اس کو ہر اعتبار سے محفوظ فرما دیتا ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ کسی کے بس میں نہیں ہے. پھر اس کے ذریعے اللہ رب العزت کھیتیاں اگاتا ہے. اب یہاں کھیتیاں کہہ کر ساری چیزیں مراد ہیں جو زمین سے اگتی ہیں، چاہے وہ پھل ہوں، میوہ جات ہوں، یا یہ کہ اناج ہو یا سبزیاں ہوں، جو کچھ بھی ہے. اللہ نے فرمایا کہ ساری چیزیں زمین سے اگتی ہیں، یہ اللہ اگاتا ہے، اور ان کے رنگ بھی بالکل الگ الگ ہیں. جتنی چیزیں بھی زمین سے پیدا ہوتی ہیں آپ یہ دیکھیں گے کہ ان کے رنگ بھی ایک دوسرے سے کیا ہے؟ الگ ہیں. یہاں تک کہ ایک ہی چیز، ایک ہی قسم کی چیزیں جو آپس میں پائی جاتی ہوں ان کو بھی دیکھیں گے تو آپ ان کے بھی رنگ تقریباً ایک دوسرے سے مختلف پائیں گے. مثال کے طور پر سیب ہے، تو اگر آپ سیب کی ویرائٹی دیکھیں گے تو ہر ایک سیب کا کلر، اس کا سائز اور اس کا کیا بولتے ہیں کہ اس کے اندر کی مٹھاس اور حلاوت، ذائقہ سب الگ الگ بالکل ہے. اسی طرح اور بھی دیگر پھل ہیں، آپ ان کو دیکھیے تو ان میں ہر ایک بالکل ایک دوسرے سے الگ ہے. ایک ہوتے ہوئے بھی وہ ایک دوسرے سے کیا ہیں؟ الگ ہے. جنت میں جب مومنوں کو پھل دیا جائے گا، وہ ایک پھل کھائیں گے تو جو خدام ہوں گے یا جو فرشتے ان کی خدمت میں لگے ہوں گے وہ دوسرا پھل لے آئیں گے، یہ آپ کی خدمت پہ پیش ہے، آپ ذرا یہ کھا کر دیکھیے. تو کہیں گے وہ تو بھی متشابہ، ابھی ایسے تو دیا گیا تھا، یہ تو وہی ہے، یہ تو وہی لگ رہا جو ابھی لے کے آئے تھے وہی پھر دوبارہ لے کے آ گئے. تو فرشتے کہیں گے اور خدام کہیں گے نہیں، وہ تو بھی متشابہ، وہ دوسرا پھل تھا، وہ اسی جیسے دوسرا پھل تھا اور یہ دوسرا پھل ہے. تو یہ دنیا میں بھی ہے. اب تربوز کا زمانہ آ رہا ہے، آپ یہ دیکھیں گے کہ تربوز مختلف قسم کے آئیں گے، بڑے بھی آئیں گے، چھوٹے بھی آئیں گے، اور کیا بولتے ہیں دھاری دار بھی آئیں گے وغیرہ وغیرہ. خربوزے کا زمانہ آ رہا ہے، آپ یہ دیکھیں گے خربوزے کی نہ جانے کتنے قسمیں آتی آپ کے سامنے چلی جائیں گی. آم کا زمانہ آنے والا ہے، سینکڑوں قسم کے آم آپ کے سامنے آ جائیں گے. تو ایک ہی پھل وہ کئی قسم کے آپ کے سامنے موجود ہیں، سب کا ذائقہ الگ، سب کا رنگ الگ. ایسے ہی کھیتیوں کا حال ہے. آپ گیہوں کی طرف چلے جائیں تو صرف ایک ہی قسم کا گیہوں نہیں ہے. آپ صرف سائنسداں کے اعتبار سے جو کھیتیوں کے ماہرین ہیں ایگریکلچر کے، ان کے ذریعے آپ دیکھیں تو آئے دن وہ ایک نئی قسم جو ہے اس میں بناتے رہتے ہیں، یہ اتنے نمبر کا ہے، یہ اتنے نمبر کا ہے، یہ اتنے نمبر کا ہے، اس کا یہ ذائقہ، اس کا یہ ذائقہ، اس میں یہ فائدہ، اس میں یہ فائدہ وغیرہ وغیرہ. آپ چلے چاول کی طرف آ جائیں تو آپ کو صرف ایک ہی قسم کا چاول نہیں ملے گا، آپ سینکڑوں قسم کے چاول پائیں گے. یہ سب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مختلفاً الوانو، یہ جو کھیتیاں وہ تیار کرتا ہے سب کے رنگ بالکل ایک دوسرے سے الگ، سارے پھل ایک دوسرے سے الگ، اور ایک قسم کے ہوں تب بھی وہ ایک دوسرے سے الگ. اللہ نے فرمایا کہ جب وہ
کھیتیاں بالکل پکنے کے قریب ہو جاتی ہیں، جب وہ تیار ہونے کے قریب ہو جاتی ہیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ان کے رنگ جو ہے وہ زرد پڑ جاتے ہیں۔ یہ ایک عمومی رنگ ہے کہ ان کے رنگ کیا پڑتے ہیں؟ زرد پڑ جاتے ہیں۔ ان کے باغات میں بھی دیکھیے جو کیا بولتے ہیں کہ درخت ہیں، ان کے پتے بھی تقریباً جو ہے ہرے سے پیلے کی طرف آنے لگتے ہیں، اور خود وہ پھل بھی جو ہے ہرے پن سے نکل کر وہ زردی کی طرف آنے لگتے ہیں، ان کے اندر پیلا پن آنے لگتا ہے۔ کھیتیوں میں تو ایک عمومی بات ہے کہ جب کھیتی اگنا شروع ہوتی ہے، کوپلیں نکلنا شروع ہوتی ہیں، تو اس وقت آپ یہ دیکھیں گے کہ بالکل ہری ہری زرد کیا بولتے ہیں دھانی قسم کی کوپلیں نکلتی ہیں۔ پھر جو وہ پودا بڑھتا ہے وہ بالکل ہرا ہوتا چلا جاتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ بالکل ہرا ہو جاتا ہے، بالکل ہرا ہو جاتا ہے، بلکہ بسا اوقات ہرے میں بھی یوں کہہ لیجئے کہ کالا پن بھی آ جاتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے۔ لیکن پھر جب وہ کھیتی پکنے کے قریب ہوتی ہے تو وہ کیا ہوتی ہے کہ پھر دھیرے دھیرے زرد ہونا شروع ہوتی ہے، پیلے ہونا شروع ہوتی ہے، پھر آخر میں وہ چیز زرد ہو جاتی ہے۔ پھر آدمی جاتا ہے اپنا گیہوں، اپنا چاول، دھان وغیرہ جو بھی ہوتا ہے وہ اسے کاٹ لیتا ہے، دال وغیرہ جو ہے اسے وہ کاٹ کے لے کے گھر آتا ہے، سبزیاں وغیرہ ہوتی ہے اسے لے کے سامنے گھر آتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ نے فرمایا کہ اس کو جو اللہ پیدا کرتا ہے، پھر اللہ فرماتا ہے کہ پھر اس کو جو ہے چورا چورا کر دیتا ہے، اس کو کیا کرتا ہے؟ چورا چورا کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر دھان پیدا ہوا تو چاول آپ کے جو کام کی چیز ہے اللہ نے اس کو الگ نکلوا دیا، اس کے بعد اس کے اوپر جو ایک پرت لگی ہوتی ہے جس میں وہ چاول چھپا ہوا ہوتا ہے، جس کو ہم لوگ بھوسی بولتے ہیں، وہ جو ہوتی ہے اب وہ دیکھیں کہ درنے سے وہ صاف ہو جاتی ہے، اس کا جو تنا ہوتا ہے وہ جو ہے کتر کے ختم کر دیا جاتا ہے، بھوسا بنا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح گیہوں ہے، ماڑنے سے جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر بھوسی نکل آتی ہے، اس کا تنا جو ہے وہ بھوسے کی شکل میں بن جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ چورا چورا ہو جاتا ہے، جو کام کی چیز ہے وہ آپ کے گھر پہنچ گئی، جو کام کی چیز نہیں ہے وہ چورا چورا ہو کر جہاں تھی وہاں وہ چیز پہنچ گئی۔ یہ اللہ رب العزت نے پھلوں، غلوں، اناجوں کے ذریعے یہ ایک مثال دی ہے کہ آپ خود اب دیکھتے ہیں، اس کو آپ کرتے ہیں۔ آپ گھر لاتے ہیں، پھل بھی لاتے ہیں، ایسا نہیں کہ پھل نہیں لاتے ہیں، آپ سنترا لاتے ہیں، آپ سیب لاتے ہیں، آپ دیگر چیزیں لاتے ہیں، آپ کیا بولتے ہیں کہ انجیر لاتے ہیں، آپ اس میں اور بھی جو بھی پھل موجود ہیں آپ دیکھیے لاتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے اس کا چھلکا آپ نکالنا شروع کرتے ہیں، چھلکا نکال کے الگ کر دیا، جو اس کا اصل بچا آپ نے اس کو جو ہے استعمال میں لا کے رکھ لیا، جو اب چھلکا بچا وہ کس کام کا؟ وہ گیا، وہ چورا چورا ہو گیا، ختم ہو گیا، تو جو جہاں کا تھا وہاں وہ پہنچا دیا گیا۔ اللہ رب العزت یہ مثال جو ہے نیک لوگوں کے اور برے لوگوں کی دینے کے بعد فرمایا کہ جو نیک لوگ ہیں ان کی نیکی ان کو بالا خانے تک لے جاتی ہے، ان کو جنت کے اعلیٰ درجوں تک لے جاتی ہے۔ ایسے ہی ایمان کے ساتھ جب انسان عمل کرتا ہے، سمجھ رہا نہیں، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جنت میں جائے گا اور بالا خانوں میں جائے گا۔ جیسے یہ غلہ جو اصل کام کی چیز تھی وہ وہاں سے نکالتے ہوئے، محفوظ کرتے ہوئے اور اس کو دیگر تمام چکیوں میں گزارتے ہوئے، پھر اس کے بعد اس کا جو مقام ہوتا ہے حفاظت کا، وہاں پر لے جا کے اسے رکھ دیا جاتا ہے نا۔ آٹا بنایا اس کو کسی اور اس میں رکھ دیا، چاول بنایا اس کو کسی اور جگہ رکھ دیا، دھان بنایا اس کو کہیں اور رکھ دیا، گیہوں تیار کیا اس کو کہیں اور رکھ دیا، آلو تیار کیا اس کو کولڈ اسٹور میں رکھ دیا، پھل تیار کیے کولڈ اسٹور میں لے جا کے محفوظ کر دیا، پھر جب ضرورت پڑی اس کو نکالتے رہے اور اس کا استعمال کرتے رہے۔ تو ایسے ہی کفر اور کیا بولتے ہیں کہ ایمان، ان میں فرق ہے کہ کفر بھی کام کرتا پورا، ایمان بھی پورا اپنا کام کرتا ہے۔ ایمان جو ہے انسان کو مغز کی طرح اس کو اس کے اعلیٰ مقام تک پہنچا دیتا ہے، اور کفر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ لے کے تیار تو پورا کرتا ہے، لیکن جب کھیتی پوری تیار ہوتی ہے اس کے بعد جب سب کچھ ہو جاتا ہے، ثم یہی فطارا مصفرا ثم یجعلہ حطاما، ابھی کھیتی تو پک کے تیار ہو گئی لیکن کیا ہوتا ہے کہ آخر میں اس کا نتیجہ کیا ہے؟ چورا چورا ہو جانا، کہ کفر کا کوئی نتیجہ نہیں ملتا ہے۔ خوب محنت کرتے ہیں،
خوب صدقہ کرتے ہیں، خوب اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، وہ اپنے دیوی دیوتاؤں کے اس میں خرچ کرتے ہیں، خوب بھلائیاں کرتے ہیں، خوب لوگوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں، خوب ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرتے ہیں، خوب لوگوں کی ہمدردیاں کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، لیکن آخر میں نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ایمان نہ ہونے کی وجہ سے ان کا سارا عمل بیکار ہو جاتا ہے اور پورا عمل چورا چورا ہو جاتا ہے، پھر کسی کام کا نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس میں کیا بولتے ہیں کہ عقل مندوں کے لیے نصیحت ہے، لہذا جو شخص ایسا ہے جس کا سینہ اللہ نے ایمان کے لیے کھول دیا، اسلام کے لیے کھول دیا، پھر وہ اللہ کی طرف سے نور پر قائم ہو گیا، تو وہ حقیقت میں وہ ایسا ہے کہ بس وہ اللہ کی طرف سے اس پر رحم اور کرم کر دیا گیا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین، خاص طور سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت پڑھی تو پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اسلام کے لیے دل کو کھول دینا یہ کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت جس کی مغفرت کرنا چاہتا ہے، جس کو کیا بولتے ہیں ہدایت دینا چاہتا ہے، سب سے پہلے اس کا دل کشادہ کر دیتا ہے، کھول دیتا ہے، پھر ایمان اس کے اندر داخل کر دیتا ہے، ایمان کی وجہ سے اس کا دل کیا ہوتا ہے منور ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ رب العزت اس کو نیک اعمال کی توفیق دیتا ہے یہاں تک کہ وہ جنت میں۔ لیکن اس کے برعکس جن کے دل سخت ہوتے ہیں، اللہ کا ذکر نہیں کرتے ہیں، جب ذکر کی بات کہی جائے تو قساوت قلبی اور سخت دلی کے ساتھ منہ موڑ لیتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے بربادی ہے، ان کے لیے بربادی اور تباہی ہے، اور وہ کھلے طور پر گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے لیے کوئی نجات کا راستہ نہیں ہے، کیونکہ ان کا دل بالکل کیا ہوا ہے، وہ سخت اور کٹھور ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ اچھی بات ان کے دل میں داخل ہونا بند ہو گئی، اور اچھی بات کو قبول کر ہی نہیں پاتے، بلکہ ان کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے، تالا لگ جاتا ہے، تو وہ جو ہے تالا لگنے کے بعد، مہر لگنے کے بعد اب وہ ایمان کے لیے اور اچھی باتوں کے لیے کھلتا نہیں ہے، وہ اسی میں برائیوں میں اسی میں پڑا رہتا ہے، اور بس اسی میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ مر جاتا ہے، پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، حباء منصورا، وہ چورا چورا ہو جاتا ہے، ختم و برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کافروں مشرکوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور ان کے جیسے اعمال سے ہماری حفاظت فرمائے، اور مومنوں کے جیسے اعمال کی توفیق نصیب فرمائے، اور ایمان کی بدولت ہم سب کو جنت میں داخلہ نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک۔